سندھ سرکار کی کابینہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں کیا ان پر منوعن عمل بھی ہوتا ہے؟ ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ جو یو سی سے لے کر ٹاؤن سے لے کر ڈی ایم سی، ٹی ایم سی، میونسپل اور دیگر جو یو سی سطح پر فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ پر فیس کی وصولی پر سندھ کابینہ نے پابندی عائد کی، لیکن اس کے باوجود بھی وصولیاں جاری ہیں۔ سولر پینل کا جو اعلان ہوا ہے، ساری سندھ اس سے کیا مستفید ہوگی اور ساری سندھ کے وہ افراد مستفید ہوں گے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ شکارپور ہو، جیکاباد ہو، کشمور کندکوٹ ہو یا گھوٹکی ہو، وہاں پر صورتحال امن و امان کی انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ کیا سندھ حکومت وہاں پر کوئی آپریشن کر کے ڈاکوؤں کے چنگل سے عام آدمی کو رہائی دلوائے گی؟ وہاں پر بیوپاری، تاجر اور دیگر طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد آزاد نہ ہو سکے ہیں اور ان سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ شکارپور میں بدامنی ہے، گھوٹکی، کندکوٹ، کشمور، ٹھل، جیکاباد میں بھی بدامنی ہے، خیرپور میں بدامنی ہے۔ اس بدامنی کو روکنے کے لیے کیا سندھ حکومت کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ ان علاقہ مکینوں کو تحفظ فراہم کرے؟ قارون جھر کو قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے اور 21,000 ایکڑ زمین فقط قارون جھر کے سپرد کیے جانے اور قارون جھر کی کٹائی رکوانا کیا سندھ حکومت کے فرض میں شامل نہیں ہوتا ہے؟ جب 21,000 قارون جھر کی زمین فقط قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے تو کیا لاکھوں ایکڑ زمین جو قارون جھر کے ارد گرد ہے وہ کس کے حوالے کر دی گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو سندھ حکومت کے ماتھے پر ابھی تک آیا ہے، جس کا جواب عوام جاننا چاہتی ہے، اور سندھ کے جو اشرافیہ ہیں ان کے لیے بھی جو سافٹ کارنر ہے سندھ حکومت کی جانب سے، ان کے لیے بھی کوئی ایکشن پلان مرتب دینے کے لیے تیار ہے یا لولی پاپ ہی ہمارے نصیب میں ہوگا؟